امریکہ کے میزائل ختم ہو گئے، ایران کے پاس کتنے میزائل؟ ایران کے پہاڑوں کے نیچے آخر کیا چھپا ہوا ہے؟ ایسی سرنگیں جن کا راستہ دنیا نہیں جانتی۔ ایسی زیر زمین تنصیبات جہاں میزائل کھڑے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ اگر ایران ہر ہفتے صرف ایک میزائل سٹی دنیا کے سامنے لائے تو بھی انکشافات کا سلسلہ 2 سال میں ختم نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ایران نے زمین کے نیچے اتنے بڑے خفیہ میزائل اڈے کیوں بنائے؟ ان میں کتنے میزائل موجود ہیں؟ اگر کسی جنگ کے صورت میں سرنگیں اچانک کھلیں تو کیا اسرائیل یا امریکہ ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ایران ان زیر زمین تنصیبات کو میزائل سٹی یا راکٹ سٹی کہتا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق یہ اڈے ملک کے مختلف پہاڑی اور تصویراتی علاقوں میں سرنگوں کے اندر بنائے گئے ہیں۔ یہاں بیلسٹک میزائل، کروز میزائل، ڈرونز اور دیگر دفاعی نظام ذخیرہ کیے جانے کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران ان اڈوں کا صحیح کام ظاہر نہیں کرتا۔ کبھی کبھار ان کی ویڈیوز جاری کی جاتی ہیں جن میں لمبی سرنگیں، میزائل لانچرز اور زیر زمین راستے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض ویڈیوز میں میزائلوں کو ریل نما نظام کے ذریعے سرنگوں کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتا ہے۔ ایران کے مطابق اس نظام کی تاریخ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق پہلا زیر زمین میزائل اڈا 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے دوران بنایا گیا تھا، جب ایران نے اپنے میزائل پروگرام کو تیزی سے ترقی دینا شروع کی تھی۔ لیکن سب سے حیران کن دعویٰ پاسداران انقلاب کے ایروسپیس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ نے کیا تھا، جو بعد میں شہید ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران میں اتنے میزائل سٹی موجود ہیں کہ اگر ہر ہفتے ایک کا وزٹ کیا جائے تو یہ سلسلہ 2 سال تک ختم نہیں ہوگا۔ یعنی اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے خفیہ میزائل سٹیز ہیں۔ ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ میں ایران کی میزائل طاقت کو ختم کر چکا ہوں، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایران خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بناتا ہے اور میزائل کم نہیں پڑتے۔ دوسری طرف امریکہ کے میزائل کم پڑ چکے ہیں اور بہت ساری اس کے اوپر رپورٹس بھی آ چکی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایران کو زیر زمین میزائل سٹیز بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر میزائل زمین کے اوپر کسی ایک فوجی اڈے میں موجود ہوں تو دشمن فضائی حملے سے انہیں تباہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اگر یہی میزائل پہاڑوں کے اندر سینکڑوں میٹر گہری سرنگوں کے اندر چھپے ہوں تو انہیں نشانہ بنانا کیوں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے؟ اور یہی ایران کی حکمت عملی ہے جو اس کی میزائل پاور ہے۔ حالیہ دنوں میں سامنے آنے والی ویڈیوز میں خیبر شکن، حاج قاسم، عماد اور سجیل جیسے میزائل دکھائے گئے ہیں۔ یعنی یہ صرف خالی سرنگیں نہیں بلکہ ایسے ہتھیاروں کا ذخیرہ بھی ہو سکتی ہیں جو ایران کے دور مار حملے کی صلاحیت کا حصہ ہے۔ ایران کا دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ بعض زیر زمین مراکز میں میزائلوں کی تیاری اور انہیں آپریشن کے لیے تیار کرنے کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ تو کیا ایران کے یہ راکٹ سٹی واقعی اتنے بڑے اور خطرناک ہے جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اصل تعداد، مکمل ساخت اور زیادہ تر مقامات اب بھی راز ہیں، اور شاید یہی ان میزائل شہروں کی سب سے بڑی طاقت ہے جنہیں دشمن چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکا۔